بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے۔ آگے چل کر ملا علی قاری پیر لکھتے ہیں، خلافت کے ثبوت کی شرائط میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہو، بلکہ جب بعض صالحین نے امت کسی ایسے شخص کو جو اس منصب کا اہل ہو خلافت سونپ دیں تو وہ منعقد ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی کو اس کی مخالفت کا حق نہیں رہتا ہے۔ اس کے لیے اجماع کی شرط لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس شرط سے یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جب امام مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اس کے تقرر میں تاخیر ہو۔ علامہ برین صحابہ نے خلیفہ کے انتخاب اور بیعت کے معاملے میں اجماع کو کبھی شرط نہیں سمجھا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے قول کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ و زبیر نے مجبوراً بیعت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں نے تو علی کی بیعت کی مگر ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی، اور اسی طرح ان کا یہ قول بھی باطل ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید اور بکثرت دوسرے لوگ علی کی نصرت سے باز رہے اور ان کی اطاعت میں داخل نہ ہوئے۔ یہ اس لیے باطل ہے کہ حضرت علی کی امامت ان حضرات کی بیعت کے بغیر بھی صحیح تھی۔ رہی یہ بات کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محض قاتل نہ تھے بلکہ باغی تھے۔ باغی وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور اپنے فعل بغاوت کے جواز کی تعویل بھی۔ چنانچہ وہ لوگ طاقت بھی رکھتے تھے اور تعویل بھی پیش کرتے تھے۔ ان کو حضرت عثمان کے بعض کاموں پر اعتراض تھا اور ان کی بنا پر وہ اپنی بغاوت کو حلال قرار دے رہے تھے۔ اس قسم کے باغیوں کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ اگر وہ امام اور اہل عدل کی اطاعت قبول کر لیں تو پہلے جو کچھ بھی وہ اہل عدل کی جان و مال کا نقصان کر چکے ہوں اس پر ان سے مواخذہ نہ کیا جائے۔ اس بنا پر ان کو قتل کرنا یا انہیں قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کے حوالے کرنا حضرت علی پر واجب نہ تھا، اور جو فقہاء یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسے باغیوں کا مواخذہ واجب ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امام کو انہیں اس وقت پکڑنا چاہیے جب ان کا زور ٹوٹ جائے اور ان کی طاقت منتشر ہو جائے اور امام کو یہ اطمینان ہو جائے کہ پھر فتنہ سر نہ اٹھائے گا۔ حضرت علی کو ان امور میں سے کوئی بات بھی حاصل نہ تھی اور وہ بدستور یہ عزم رکھتے تھے کہ جو کوئی ان سے حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرے گا وہ اس سے لڑیں گے۔ اس معاملے میں حضرات طلحہ و زبیر کا طرز عمل جو جنگ جمل کا موجب ہوا غلط تھا، اگرچہ جو کچھ انہوں نے کیا اجتہاد کی بنا پر کیا اور وہ اجتہاد کے اہل تھے، اور بعد میں دونوں حضرات اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بھی اپنے فعل پر نادم ہوئیں اور اس پر وہ اتنا روتی تھیں کہ ان کے دوپٹے کا دامن بھیگ جاتا تھا۔ پھر معاویہ بھی غلطی پر تھے، البتہ انہوں نے بھی جو کچھ کیا تعویل کی بنا پر کیا، اس لیے وہ اس غلطی کی وجہ سے فاسق نہیں ہوئے۔ اہل سنت والجماعت میں اس امر پر اختلاف ہے کہ انہیں باغی کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان میں سے بعض اس سے اجتناب کرتے ہیں، مگر بات انہی کی صحیح ہے جو اس لفظ کا ان پر اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس بحث سے پوری شرعی پوزیشن کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے حضرت علی کی خلافت اور ان کے مخالفین کے معاملے میں اہل سنت کا اصل مسلک کیا ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنے کے لیے مقابرہ کی بہت بڑی مقدار درکار ہے کہ حضرت علی کی خلافت مشکوک اور مشتبہ تھی اور ان کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کے لیے شرعی جواز کی کوئی گنجائش موجود تھی۔ خصوصاً ان لوگوں پر تو مجھے سخت حیرت ہے جنہیں ایک طرف یزید کی خلافت کو صحیح اور حضرت حسین کو برسر غلط ٹھہرانے پر تو بڑا اصرار ہے، مگر دوسری طرف وہ حضرت معاویہ کے حق میں معذرتیں پیش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ حالانکہ جن دلائل سے یزید کی خلافت صحیح ثابت کی جاتی ہے ان کی بنسبت 1000 گنا زیادہ قوی دلائل سے حضرت علی کی خلافت قطعی صحت کے ساتھ قائم ہوئی تھی، اور جن حضرات نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف تلوار اٹھائی ان کے اس فعل کے حق میں کوئی شرعی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ خدا کی شریعت بے لاگ ہے، اس میں یہ گنجائش نہیں کہ کسی کے مرتبے کا لحاظ کر کے ہم غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ قاتلان عثمان کا معاملہ، میں نے شرعی احکام پر جتنا بھی غور کیا ہے اس کی بنا پر میرے نزدیک خون عثمان کا بدلہ لینے کی شرعاً ایک ہی صورت تھی، اور وہ یہ کہ خلیفہ وقت کی خلافت کو مان کر انہی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلین کو گرفتار
کر کے ان پر مقدمہ چلائیں، اور جس کا جو بھی حصہ اس جرم عظیم میں تھا اس کو شہادتوں کے ذریعے سے متعین کر کے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں۔ دوسری طرف اس وقت کے حالات کا میں نے جس قدر بھی مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملاً یہ قانونی طریقہ کار اس کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ سب لوگ تعاون کرتے اور ان کو پرامن حالات میں کام کرنے کا موقع دیا جاتا، جیسا کہ تاریخی واقعہ سے ثابت ہے۔ جو لوگ سازش کر کے مدینے پر چڑھ رہے تھے ان کی تعداد 2000 کے قریب تھی۔ خود مدینے میں بھی ایک تعداد ان کے حامیوں کی موجود تھی، اور مصر، بصرہ اور کوفہ میں بھی ان کی پشت پر ایک ایک جتھا پایا جاتا تھا۔ اگر تمام اہل حق حضرت علی کے گرد جمع ہو جاتے اور ان سے تعاون کرتے تو وہ ان جتھوں کو منتشر کرنے کے بعد ان پر ہاتھ ڈال سکتے تھے، لیکن جب ایک طرف بااثر صحابہ کے ایک گروہ نے غیر جانبداری کی روش اختیار کی اور دوسری طرف بصرے اور شام میں طاقتور فوجیں حضرت علی سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئیں، تو ان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس گروہ پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہ رہا، بلکہ وہ عملاً مجبور ہو گئے کہ ان طاقتور فوجوں کے مقابلے میں جن لوگوں سے بھی مدد لے سکتے تھے ان سے مدد لیں، اور ایک تیسری لڑائی قاتلان عثمان کے جتھے سے نہ چھیڑ دیں۔ میری اس رائے سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو مجھے بتائے کہ حضرت علی قاتلان عثمان کے اس مضبوط جتھے کو کس وقت پکڑتے ہیں؟ کیا خلافت سنبھالتی فوراً، یا جنگ جمل کے زمانے میں، یا جنگ صفین کے زمانے میں، یا جنگ صفین کے بعد اس زمانے میں جبکہ ایک طرف معاویہ ان کے مقابلے میں مملکت کے ایک ایک صوبے کو توڑ لینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف خوارج ان کے خلاف صف آرا تھے؟ اجتہادی غلطی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ اوپر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ جن حضرات نے بھی قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کا یہ فعل شرعی حیثیت سے بھی درست نہ تھا اور تدبیر کے اعتبار سے بھی غلط تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرا برابر تعامل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ غلطی نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کی تھی، مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں۔ اس کو اجتہادی غلطی ماننے میں مجھے سخت تعامل ہے۔ اجتہاد کی اصطلاح کا اطلاق میرے نزدیک صرف اس رائے پر ہو سکتا ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی گنجائش باقی پائی جاتی ہے، اور اجتہادی غلطی ہم صرف اس رائے کو کہہ سکتے جس کے حق میں کوئی نہ کوئی شرعی استدلال تو ہو مگر وہ صحیح نہ ہو یا بے حد کمزور ہو۔ اب کوئی صاحب علم برائے کرم یہ بتا دیں کہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے جواز کی کوئی کمزور سے کمزور گنجائش بھی شریعت میں اگر تھی تو وہ آخر کیا تھی؟ جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے، معتبر روایات کی روح سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں عین جنگ سے پہلے اپنی غلطی مان کر میدان سے ہٹ گئے تھے، اور حضرت عائشہ نے بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ رہے حضرت معاویہ تو وہ بلا شبہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق بجانب سمجھتے رہے، مگر ان کی لڑائی کے لیے جواز کی معقول گنجائش آخر کیا قرار دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ کہ نئے خلیفہ نے ایک گورنر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا، یا یہ کہ نئے خلیفہ نے سابق خلیفہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ نہ چلایا، یا یہ کہ نئے خلیفہ پر سابق خلیفہ کے قاتلوں نے غلبہ پا لیا، یا یہ کہ نئے خلیفہ کی خلافت ہی ایک صوبے کے گورنر کی رائے میں قانونی طور پر قائم نہ ہوئی؟ حالانکہ مرکز اور تمام دوسرے صوبوں میں اس کی خلافت مانی بھی جا چکی تھی اور عملاً قائم بھی ہو چکی تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھانے کی جائز وجہ قرار دینے کے لیے شریعت میں اگر کوئی دور دراز کی گنجائش بھی پائی جاتی ہو تو اسے بیان کر دیا جائے۔ اس معاملے میں حضرت معاویہ نے استدلال کیا، ایک آیت سے استدلال کیا، مگر وہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ اگر خلیفہ وقت قاتلوں کو گرفتار نہ کرے تو مقتول کے اولیاء کو خلیفہ سے جنگ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ شرعاً ولی مقتول بھی نہ تھے، اور بالفرض اگر تھے بھی تو انہیں گورنر کی حیثیت سے مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا ہرگز کوئی حق نہ تھا۔ یہی مشکل حضرت عمر بن عاص کے معاملے میں بھی پیش آتی ہے۔ جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز اور پھر دومت الجندل میں تحکیم کی کارروائی تمام معتبر روایات میں جس طرح بیان ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے کے سوا چارہ نہیں کہ یہ محض غلطی تھی، اس کو اجتہادی غلطی قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔
ابن سعد نے امام زہری کی روایت نقل کی ہے کہ جنگ صفین میں جب لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی اور لوگوں کی ہمت جواب دینے لگی تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا آپ میری بات مانیں تو لوگوں کو حکم دیجیے کہ قرآن کھول کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اے اہل عراق، ہم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، الحمد سے والناس تک اس میں جو کچھ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ یہ کام آپ کریں گے تو اہل عراق میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اہل شام کی جمعیت بندھی رہے گی۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے ان کی تجویز مان لی۔ یہی بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ابن جریر، ابن کثیر، ابن اسیر اور ابن خلدون نے بھی نقل کی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ حضرت عمروں نے قرآن کو حکم بنانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے اس کی مصلحت یہ بیان فرمائی تھی کہ یا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضرت علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، یا اگر وہ سب اسے مان بھی گئے تو ہمیں کچھ مدت کے لیے جنگ کو ٹالنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے سوا قرآن اٹھانے کی کوئی اور غرض جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی مورخ نے بیان نہیں کی ہے، اور اس متفقہ بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس تجویز کا مقصد فی الواقع قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرانا نہ تھا، بلکہ اسے صرف ایک جنگی چال کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ کیا اسے واقعی اجتہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ پھر دومت الجندل میں تحکیم کے موقع پر جو کچھ پیش آیا، اس کے متعلق طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، ابن اسیر اور ابن خلدون کی متفقہ علیہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے درمیان خلوت میں جو بات طے ہوئی تھی، حضرت ابو موسیٰ نے مجمع عام میں آ کر اسی کا اعلان کیا اور حضرت عمر نے اپنا فیصلہ اس کے بالکل خلاف پیش کر دیا ہے۔ اس رودات کو پڑھ کر آخر کون انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اجتہاد تھا؟ یہی یزید کی ولی عہدی کا معاملہ۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس استدلال پر ہے کہ جس سے یزید کی ولی عہدی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض حضرات یہ تو مانتے ہیں کہ اس کارروائی سے برے نتائج برآمد ہوئے، مگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اگر یزید کو جانشین نامزد کر کے اپنی زندگی میں اس کے لیے بیعت نہ لے لیتے تو ان کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی اور قیصر روم چڑھ آتا اور اسلامی ریاست ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان بدترین نتائج کی بنسبت وہ نتائج کمتر ہی برے ہیں جو یزید کو ولی عہد بنانے سے رونما ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، اور اس بنا پر وہ یہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنی ولی عہد کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی یہ صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایائے صحابہ اور اکابر تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ لوگ منتخب کرتے ہیں اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں آخر کیا امر مانے تھا؟ اگر حضرت معاویہ یہ راہ اختیار کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی پھر بھی برپا ہوتی اور قیصر روم پھر بھی چڑھ آتا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ کر ڈالتا؟ حضرت علی کی بیجا وکالت کا الزام۔ معترض حضرات نے مجھ پر اس شبے کا بھی اظہار فرمایا کہ میں حضرت علی کی بیجا وکالت کر رہا ہوں، مگر میں صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کے معاملے میں اپنا یہ مستقل مسلک پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ان کا کوئی قول یا فعل اگر بظاہر غلط محسوس ہوتا ہو تو ان کے اپنے کسی بیان یا اس وقت کے ماحول یا ان کی مجموعی طرز عمل میں اس کا صحیح محمل تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جائے اور اس کے حق میں ہر وہ معقول تعویل کی جائے جو بیجا اور بھونڈی وکالت کی حد تک نہ پہنچتی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں رسائل و مسائل حصہ اول کے مضمون حضرت علی کی امیدواری خلافت اور موجودہ زیر بحث مضمون میں جو رویہ میں نے اختیار کیا ہے وہ دراصل اسی قاعدے پر مبنی ہے۔ کوئی بیجا وکالت نہیں ہے جس کا مجھے طعنہ دیا جا رہا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے شیخین اور حضرت عثمان کے پورے دور خلافت میں جس خلوص اور کامل جذبہ رفاقت کے ساتھ انہوں نے ان تینوں حضرات کے ساتھ تعاون کیا اور جیسے محبت کے تعلقات ان کے ساتھ
تعلقات ان کے درمیان رہے اور حضرت ابو بکر و عمر کی وفات کے بعد جس طرح دل کھول کر وہ ان کی تعریفیں کرتے رہے، تو مجھے وہ روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پر ناراض تھے، اور وہ روایات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کی خلافت آغازی میں دل سے قبول فرمائی تھی۔ جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں، اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو اس کی ضد نظر آتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر خود ان کی اپنی شہادت تک ایک ایک مرحلے پر ان کا جو رویہ رہا ہے، اس کے ہر جز کا ایک صحیح محمل میں نے تلاش کیا اور ان کے اپنے بیانات میں یا اس وقت کے حالات و واقعات میں وہ مجھے مل گیا، مگر صرف ایک مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کا عہدہ دینے کا فعل ایسا تھا جس کو کسی تعویل سے بھی حق بجانب قرار دینے کی گنجائش مجھے نہ مل سکی۔ اسی بنا پر میں نے اس کی مدافعت سے اپنی کمزوری ظاہر کر دی ہے۔ بعض حضرات بار بار یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ حضرت عثمان کی طرح حضرت علی نے بھی تو اپنے عہد خلافت میں اپنے اقربا کو بڑے بڑے عہدے دیے تھے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میری اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ میں اس کتاب میں تاریخ نہیں لکھ رہا ہوں، بلکہ اس سوال پر بحث کر رہا ہوں کہ وہ کیا واقعات تھے جو آغاز فتنہ کا سبب بنے۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے حضرت عثمان کا دور ہی زیر بحث آئے گا، نہ کہ حضرت علی کا دور۔ انہوں نے اپنے عہد میں جو کچھ بھی کیا اسے آغاز فتنہ کے اسباب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خاتمہ کلام۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں معترض حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے نزدیک میرا استدلال اور وہ مواد جس پر یہ استدلال مبنی ہے اور وہ نتائج جو میں نے اس استدلال سے اخذ کی ہیں سب کچھ غلط ہے، تو بخوشی اس کی نفی کر دیں، مگر صرف نفی کر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ ان کو خود مثبت طریقے سے صاف صاف یہ بتانا چاہیے کہ نمبر 1، قرآن و سنت کی روح سے اسلامی ریاست کے قواعد اور اسلام کے اصول حکمرانی فی الواقع کیا ہیں۔ نمبر 2، خلافت راشدہ کی وہ اصل خصوصیات کیا ہیں جن کی بنا پر وہ خلافت علی المنہاج النبوہ قرار دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس خلافت کے بعد مسلمانوں میں ملوکیت آئی یا نہیں۔ نمبر 4، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ملوکیت نہیں آئی تو کیا بعد کی حکومتوں میں خلافت علی منہاج النبوہ کی خصوصیات موجود تھیں۔ نمبر 5، اگر آپ مانتے ہیں کہ ملوکیت آ گئی تو وہ کن اسباب سے کس طرح آئی۔ نمبر 6، کس مرحلے پر آپ یہ کہیں گے کہ خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ نمبر 7، خلافت راشدہ اور اس ملوکیت میں وجوہ امتیاز کیا ہے اور ایک کی جگہ دوسرے کے آنے سے فی الواقع فرق کیا واقع ہوا۔ نمبر 8، کیا اسلام میں خلافت اور ملوکیت دونوں یکساں ہیں یا ان میں سے ایک نظام اس کی نگاہ میں مطلوب ہے اور دوسرا نظام صرف ایسی حالت میں قابل برداشت ہے جبکہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش زیادہ بڑے فتنے کی موجب نظر آتی ہو۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر کرنے سے آپ ان ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے دماغ بند نہیں کر سکتے جو آج تاریخ اسلام اور علم سیاست کے اسلامی شعبے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کا جواب اگر میں نے صحیح دیا ہے تو آپ صحیح دے دیں۔ یہ فیصلہ عام اہل علم خود کر لیں گے کہ دونوں جوابوں میں سے کون سا جواب معقول اور مدلل ہے۔ استدراک۔ میں نے اس کتاب میں اس امر کی سخت احتیاط ملحوظ رکھی کہ کوئی بات بلا حوالہ بیان نہ کی جائے، مگر افسوس کہ صفحہ نمبر 109 پر یہ بات حوالے کے بغیر درج ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن سعید بن ابی سرح پہلے مرتد ہو چکے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان کی سفارش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کر کے ان کی بیعت قبول فرمائی تھی۔ یہ واقعہ ابو داؤد باب الحکم فی من ارتد، نسائی باب الحکم فی المرتد، ان کتابوں میں واقعات کی جو تفصیلات بیان کی گئیں ان کا خلاصہ یہ کہ یہ صاحب پہلے مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ ہجرت کر آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبان وحی میں شامل فرما لیا تھا۔ پھر یہ مرتد ہو کر مکہ معظمہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی اس
پوزیشن سے کہ یہ کاتب وحی رہ چکے تھے، غلط فائدہ اٹھا کر حضور کی رسالت اور قرآن کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلا دیں۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے متعلق حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ وہ اگر کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ اس اعلان کو سن کر حضرت عثمان کے پاس جو ان کے رضائی بھائی تھے پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ جب مکے میں امن و امان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو حضرت عثمان ان کو لے کر حضور کے سامنے پہنچ گئے اور ان کے لیے عفو تقصیری کی درخواست کرتے ہوئے گزارش کی کہ ان کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ حضور خاموش رہے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ان کی درخواست پر خاموش رہنے کے بعد آپ نے ان سے بیعت لے لی اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا بھلا آدمی نہ تھا کہ جب میں بیعت نہیں لے رہا تھا تو وہ اٹھ کر انہیں قتل کر دیتا۔ عرض کیا گیا کہ ہم آپ کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا نبی کا کام یہ نہیں کہ وہ آنکھ سے خفیہ اشارے کرے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سعد ایک مخلص مسلمان ثابت ہوئے اور ان سے پھر کوئی بات قابل اعتراض ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضرت عمر نے ان کو پہلے حضرت عمرو بن عاص کے ماتحت ایک فوجی افسر مقرر کیا اور بعد میں مصر کے ایک علاقے سعید کا عامل بھی بنایا، مگر جب حضرت عثمان کے زمانے میں وہ مصر سمیت پورے شمالی افریقہ کے حاکم عام اور سپریم کمانڈر بنائے گئے تو یہ بات خلاف فطرت نہیں تھی کہ ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اتنے بلند منصب پر ان کا تقرر لوگوں کو ناگوار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک کتاب خلافت و ملوکیت جس کی تصنیف مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے کی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا بہت جلد کسی ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔